دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے مرنے سے پہلے یہ کام مکمل کرا دے. میں اصطلاحات قرآن پہ کچھ کام کر رہا ہوں، تو یہاں بھی بیٹھا کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اور لکھتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں. تو ایک لفظ ہے قرآن مجید میں جو بار بار آیا ہے، وہ ابتلا اور بلا کا ہے. بلا اور ابتلا، یہ دنیا جو ہے ایک آزمائش ہے، دار آزمائش. دیکھیے وہاں سورہ ملک میں کہا گیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. یہ زندگی اور موت کا نظام ہم نے اسی لیے ڈیزائن کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، ایکم احسن عملا. اور وہاں سورہ کہف میں بھی کہا گیا زمین پر جتنی زینت ہے، ما جعلنا علی الارض زینۃ لہا لیبلوہم ایہم احسن عملا. اور سورہ انبیاء میں کہا گیا نبلوہم بالخیر بالشر والخیر، ہم آزما کر رہیں گے شر سے اور خیر سے. آزما کر رہیں گے، نبلوہم انسانوں کو آزمائیں گے شر سے بھی اور خیر سے، بری چیز سے بھی اچھی چیز سے بھی، دکھ سے بھی اور سکھ سے بھی، تکلیف سے بھی آرام سے بھی آزمائیں گے. اور وہاں دیکھیے سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ 5 چیزوں سے ہم ضرور بضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ الْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو ایک تو خوف سے آزمائیں گے، خوف. اچھا، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف مستقبل کا ہوتا ہے، کیا ہوگا اس کے بعد. اللہ کے نیک بندوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا. اچھا، یہ بھی ایک پورا مضمون ہے قرآن مجید کا کہ کتنی مرتبہ آیا ہے خوف اور حسن کا ذکر، کتنی مرتبہ. حسن جو ہے ہوتا ہے ماضی کی کسی چیز پر، اگر میں یہ کرتا تو یہ ہوتا، اگر میں فلاں عورت سے شادی کرتا تو اتنا خوبصورت بیٹا پیدا ہوتا، فلاں عالمہ سے کرتا تو میرا بیٹا ایسا ہوتا، کیا، اور امیر سے کرتا تو یہ ہوتا. یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ حسن ہے، ملال ہے. جو کھو گیا ہو گیا، جو وقت گزر گیا اتر گیا. اور جو خوف ہوتا ہے وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے، حسن ماضی کے لیے ہوتا ہے. تو مومن جو ہے وہ اس جو موجودہ لمحہ ہے اس کو اہمیت دیتا ہے کہ اس میں جو کچھ کما سکتا ہوں کما لوں. اس کے بعد دیکھیے بھوک سے آزماؤں گا، مال کی کمی سے، انفس کی کمی سے. انفس کی کمی کیا ہے بھائی؟ آنکھ آپ کی چھین لی، آپ کی یادداشت چھین لی، گھٹنے آپ کے جواب دے گئے، ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، آپ کا ایک گردہ آپ کا جو ہے ناکارہ ہو گیا. انفس کی کمی ہوگی، نقص من اموال والانفس. اور نتائج وہ نہیں نکلے جو آپ چاہتے تھے، وہ پروفٹ نہیں ہوا جو آپ چاہتے تھے. ثمرات کا بھی نقص ہو سکتا ہے، اس میں بھی کمی ہو سکتی ہے. اس سے میں آزماؤں گا، ضرور بضرور آزماؤں گا. اچھا، اب ایک بات اور ذرا سن لیجیے اسی مضمون کی. سورہ انعام کی آخری آیت ہے، اس کو سمجھ لیں تھوڑا تو آپ کے یہ جو ساری چیزیں ہیں سمجھ میں آ جائیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الذی جعلکم خلائف الارض، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے آپ سب کو خلیفہ بنایا. آپ بھی خلیفہ، آپ بھی، آپ بھی، آپ بھی، آپ بھی، آپ بھی، میں، ہم سب خلیفہ ہیں، ہر انسان خلیفہ ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ایک کو دوسرے پر درجات. اچھا، آپ کی ہائٹ الگ ہے، ان سے ان کو لمبا کر دیا، ان سے ان کو کچھ کم کیا، ان کو اور کم کیا، ان کو بڑا کیا، ان کو چھوٹا کیا. ذہانت میں لوگ برابر نہیں ہیں، صورت میں برابر نہیں، پیسے میں برابر نہیں ہے، تفاوت رکھا. رفع بعضکم فوق بعض درجات،
اللہ چاہتا تو سب کو برابر وسائل دے دیتا, برابر زمین دے دیتا, برابر ذہانت دے دیتا, برابر ہائٹ ہوتی, برابر رنگ ہوتا. اللہ نہیں چاہتا ایسا. اللہ چاہتا تو سب امیر ہو جاتے. اللہ چاہتا ہے کہ کچھ غریب ہوں, کچھ امیر ہوں, کچھ گورے ہوں, کچھ کالے ہوں, کچھ درمیانی ہوں, کچھ لمبے ہوں, کچھ بالکل چھوٹے ہوں, کچھ درمیانے ہوں. رفع بعضکم فوق بعض درجات, درجات مختلف. کیوں؟ لیبلوکم فیما آتا, تو جتنا آپ کو دیا ہے اسی میں آپ کو آزمائے. فیما آتا, یہ آزمائش کیا ہے؟ یہ آزمائش کیا ہے؟ فیما آتاکم میں. اگر آپ کو 60 سال دیے ہیں نا, 60 سال کا سوال ہوگا. اگر مجھے اللہ نے 70 سال دیے ہیں تو 70 سال کا سوال ہوگا. میرے 7 بچے ہیں تو میرے 7 بچوں کے بارے میں سوال ہوگا. اگر آپ کو بچے نہیں دیے تو بچوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. آپ کو 1 ملین دیے ہیں تو 1 ملین کا سوال ہوگا. لیبلوکم فیما آتاکم, فیما آتاکم, واٹ ایور دیٹ از گیون ٹو یو, وہ جتنے وسائل, جتنی ذہانت آپ کو دی گئی ہے اتنا سوال ہوگا. آپ کو عقل نہیں دی گئی, ایک بچہ پاگل ہے فرض کیجیے, اس سے سوال نہیں ہوگا. نہ نماز کا ہوگا, نہ روزے کا ہوگا, نہ پیسے کا ہوگا, کچھ سوال نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو وسائل نہیں دیے گئے, دماغ ہی نہیں دیا گیا. تو یہاں بھی اس آیت میں جس کا آپ نے تذکیہ کیا احانہ, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. اب پہلا امتحان مبتلا ہو وہ اکرام اور تنعیم کا ہے. دوسرا جو ہے یعنی اذا مبتلا ہو فقدر الیہ رزق, اس کے رزق میں کمی کر. تو ایک کو دکھ کے امتحان میں مبتلا کیا, دوسرے کو سکھ کے امتحان میں مبتلا کیا. تو وہ سکھ کا امتحان جو ہے آسان ہوتا ہے, کہتے ہیں دکھ کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے, سکھ پہ فیل ہو جاتا ہے. دکھ کا آدمی اس میں آپ پھر دکھ بھی جب ہوتا ہے نا, دکھ بھی اس کے پیچھے بھی بڑی حکمت ہوتی ہے. دکھ کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بعض اوقات جو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. آدمی نمازی ہو جاتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. قرآن کہتے ہیں لعلہم یرجعون, ہم نے ان کو آزمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں. تو بعض وقت وہ فائدہ دیتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی لوگ نہیں پلٹتے, وہ ان کے دل پھر سخت ہو جاتے. تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کو امتحان سمجھے, دنیا کو امتحان سمجھے کہ اللہ آزما رہا ہے. پیسے سے آزما رہا ہے, وقت سے آزما رہا ہے, صلاحیتوں سے آزما رہا ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ قیمتی. اس لمحے میں جو کچھ دے سکتا ہوں, پیسے دے سکتا ہوں, بھلی بات کر سکتا ہوں, مسکرا سکتا ہوں, دس مومنٹ از ویری امپورٹنٹ. اب جو لمحہ جس میں ہوں, میں زندہ ہوں, اگلے لمحے کا نہیں پتا مجھے, اس لمحے کا میں کیسے استعمال کرتا ہوں, یہ ہے اصل بات, یہ ہے اصل بات. لیکن چھوٹا سا سوال یہ تھوڑا سا مختلف ہے آپ کے جو موضوع جس پہ بات کر رہے ہیں.